بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں, اللہ جب اپنی بات کرتا ہے قرآن کے ذریعے, اور وہ آپ کو, جیسے میں نے ابھی میرا کلپس چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے, ہمارا ایکچوئل مسئلہ ہے موت کے بعد کیا ہوگا. دنیا زندگی ہے نہیں ہے, ول وی بی پیرشڈ ہیئر, اور آر وی ٹرانسفرڈ ٹو اندر ریئلم, اینڈ پرہیپس we'll be made to be held accountable of our deeds, which makes a lot of sense if we look at the whole scenario only through two things جو اللہ claim کرتے ہیں: intellect, our intellect, عقل, and conscience. اس کو اگر آپ کریں گے نا اور ہم صحیح اس پر چلنا چاہیں گے, اللہ کہتا ہے آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی. there is very much life after death. ناؤ جب اللہ یہ سب باتیں کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے قرآن کا بڑا زبردست پہلو لے کے آیا ہوں کہ دیکھیں اللہ کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے کلام کو. آپ ذرا اندازہ کیجئے, میں جو آیات پڑھوں گا آپ نے پتہ نہیں کبھی سنی ہے کہ نہیں, یو ول بی سرپرائزڈ کہ اللہ کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے کلام کو. اللہ پاک فرماتے ہیں, یہ سورہ الحاقہ کا اینڈ ہے, 69 سورہ کا اینڈ ہے, آپ کبھی پڑھیے. 69 سورہ از ایکچولی ایکسیپشنل, ون آف مائی فیوریٹ سورہ الحاقہ. اس کا اینڈنگ ہے, یعنی قریش کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلام ہے, وہ کہتے تھے قریش, یہ جو ہے نا محمد, دی پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں یہ خود گھڑ کے لاتا ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. کلام پر وہ کوئی نہیں کہتے تھے کیونکہ اٹ واز اے فینٹاسٹک کلام, لیکن کہتے تھے یہ کوئی شاعر سکھاتا ہے, کوئی جن سکھاتا ہے, یہ کوئی جادوگر ہے. سب چیزوں کے اللہ نے جواب دیا. پھر دیکھیے اللہ نے کس طرح اپنے کلام کو پروٹیکٹ کیا. آپ ذرا دیکھیے, اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے شک یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے. باعزت رسول حضرت جبریل, رسول ہوتا ہے پیغمبر, پیغام لانے والا. تو حضرت جبریل کے بارے میں بھی اللہ نے رسول ان کو قرآن میں کچھ جگہوں پہ کہا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں, یعنی اللہ کا پیغام. تو اللہ نے اینڈ پہ یہ اینڈنگ ہو رہی ہے, اللہ نے کہا بے شک یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے, اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں, تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. اور یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں, تم بہت ہی کم سمجھتے ہو. اب آپ دیکھیے, اللہ کہتے ہیں یہ خداوند کی طرف سے اتارا ہوا ہے, اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا, یعنی اللہ تعالیٰ حضرت محمد کو کہہ رہے ہیں اور قریش کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ جو محمد ہیں, اگر یہ کوئی بات اپنی طرف سے کرتے مجھ سے ریلیٹ کر کے, اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا تو ہم اس کو قوی بازو سے پکڑتے. قوی بازو, ہم اس کا رائٹ ہینڈ پکڑتے, پھر ہم اس کی شاہ رگ ہی کاٹ ڈالتے. کین یو امیجن. اور اللہ کہتا ہے پس تم میں سے کوئی بھی اس سے ہم کو روکنے والا نہ بن سکتا. اور اللہ آگے کہتے ہیں یہ تو یاد دہانی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے, وہی یاد دہانی. وَإِنَّهُ لِتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, تذکرہ یاد دہانی ہے متقی جو گاڈ فیئرنگ ہے, جو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والا سینیریو پہ نہیں رہتے, یا پانی کا بلبلا نہیں. دے نو دیر از سم تھنگ اینڈ دے فیئر, دے وانٹ ٹو ریمین ود ان دی پریسنٹس لیڈ آؤٹ بائی گاڈ آل مائٹی. دیکھیے اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خود منسوب کرتے مجھ سے, اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا قوی بازو مینس رائٹ ہینڈ, جو مضبوط ہاتھ میں پکڑتا, اور I would have slit his jugular vein. آپ سوچ سکتے ہیں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یا کسی روایت میں. یہ اللہ کہتا ہے وَلَوْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, میں ان کو ہاتھ سے پکڑ لیتا اس کے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, I would have slit his, میں اس کی شاہ رگ کاٹ دیتا حضرت محمد علیہ السلام کی. دیکھیں یہ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے یار, دس از گاڈز ورڈز. اللہ از ویری ویری سینسٹیو اباؤٹ ہز بک, and is very sensitive about his message.
اسی لیے دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حدیث میں ہے کہ جو تنکے کے برابر کوئی ایسی بات کرے اللہ اور رسول سے منسوب کرے جو نہ اللہ نے کہی نہ رسول نے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سچ اے سیریس بزنس. کیوں؟ کیونکہ اس کا پیغام بڑا سیریس ہے. بیکاز اللہ کلیمز دیر از این، دیکھیں اللہ کلیم کیا کر رہے ہیں، آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ہے عارضی دنیا، ویری ویری ٹیمپریری لائف. نیو بورن بیبیز ڈائی، ٹین ایجرز ڈائی، مڈل ایج ڈائی، پیپل جسٹ ڈائی ہیئر اینڈ دیئر آف نو فالٹ آف دیم. لیکن اللہ کہتے ہیں ایٹرنل ابدی زندگی آپ کی منتظر ہے. یعنی میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں، این ایٹرنل کنگڈم آف گاڈ، ایٹرنل کنگڈم آف پیراڈائز. اب ذرا الفاظ دیکھیے، ابدی بادشاہت. یعنی آپ یہ دیکھیے، آپ یہ تھوڑا دیکھیے کہ اللہ کے پاس یہاں اختیار ہے کن فیکون. اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے کیا اللہ نے کہا، جو چاہو گے مل جائے گا. کیونکہ اللہ اپنی بادشاہت میں آپ کو حصہ دار بنائے گا کہ آپ بھی جو چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا، اور آپ یو ول نیور ایور ڈائی. تو آپ کی اللہ کی ایک بادشاہت کا حصہ بن جائیں گے. اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا انعام، تو اس کی چاہت کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ if you want to strive for something, strive for my جنت. یعنی جو ہم یہاں کر رہے ہیں، ہم کما بھی رہے ہیں، ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں، ہم ارننگ، انویسٹنگ، ہم سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن all these activities have to be, should be, must be translated into our good deeds in the hereafter. How? By aligning our deeds, our actions with the will of God through our intellect, through our conscience. Thank you very much. Assalamu alaikum.